السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی رسولہ وحبیبہ سیدنا محمد المصطفیٰ وعلى آلہ سفینۃ النجاة واصحابہ نجوم الہدی وعلى اولیاء امتہ مصابیح الصدق والصفا، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حمیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول، لا إله إلا هو إليه المصير۔ وقال تعالى في شأن حبيبه تعظيما وتكريما، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وقرة أعيننا ومأوانا وملجأنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعترته وأولياء أمته أجمعين۔ رات آدھی ہو چکی ہے، لیکن یہ رات اور راتوں سے الگ ہے۔ مسجد محمدیہ اہل سنت والجماعت جو ٹیمی ٹاور کے قریب مشہور ترین مساجد میں ایک مسجد ہے، اس مسجد میں تشریف فرما ذمہ داران انتظامی کمیٹی مسجد حاضہ، بزرگان محترم، عزیزان ملت اسلامیہ، مسجد حاضہ کے خطیب و امام مولانا حافظ و قاری سید عبدالواحد قادری صاحب، کامل جامع نظامیہ، کم سن بچوں، اور اگر ہماری آواز اپنے گھروں سے بیٹھ کر خواتین سن رہی ہیں تو وہ معزز خواتین، شب برات، برات برات برات، یہ لفظ برات کانوں سے ٹکراتے ہی ہمارے ذہن میں دولہا، دولہے کے ساتھ کچھ افراد، کبھی باجا، کبھی لیٹ، کبھی ایک ہی قسم کے 8-10 گاڑیاں پھولوں سے سجی ہوئی، یہ ذہن میں آیا کرتا ہے برات، جبکہ وہ برات نہیں ہے، وہ بارات ہے، وہ بارات ہے، اور وہ ہندی لفظ ہے۔ اب ہم جس برات کی بات کر رہے ہیں وہ عربی لفظ ہے، براءت سے بنا۔ قرآن مجید پڑھنے والے حضرات اچھی طرح جانتے ہیں کہ قرآن مجید کے 114 سوروں میں ایک سورہ ایسا بھی ہے
جس کی ابتدا سٹارٹنگ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود نہیں ہے. کون سا سورہ؟ جی ہاں، اس سورے کا نام سورۃ التوبہ ہے. وہ 10ویں پارے میں ہے. اس کا بگننگ ورڈ براءۃ من اللہ و رسولہ ہے. وہی براءت یہاں ہمارے آج جس رات میں ہم جمع ہیں اس کو بھی اسی لفظ سے یاد کیا جاتا ہے، لیکن معنی میں تھوڑا سا فرق ہے. آپ بولے کہ موسیقی کی بہت زیادہ علمی گفتگو ہو جا رہی ہے. جی ہاں، میں خود آپ کو علمی باریکیوں میں لے جانا نہیں چاہتا، بڑے ہی آسان انداز میں سنو. براءت کہتے ہیں آزادی کو، چھٹکارا، فریڈم. تو کیا یہ فریڈم کا مطلب کس کا فریڈم؟ انڈیا تو 1947 میں آزاد ہوا. 15 اگست کو فریڈم فائٹرز کو یاد کرنے کے لیے ہم انڈیپینڈنس ڈے مناتے ہیں. اس سے اس کا تعلق جی نہیں، وہ ایک ملک کی آزادی کی بات ہے. ہمارا ملک ہے، پیارا ملک ہے، لیکن اس کو شب براءت کہنے کی وجہ ہم پوچھتے ہیں سیدھے، ہم سب کی ماں، امت کی محسنہ، طیبہ، طاہرہ، پاکیزہ خاتون حضرت ام المؤمنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اماں جان اس رات کو کچھ لوگوں نے براءت کہا ہے. کیوں آخر اس کو براءت کہا جاتا ہے؟ آزادی کا معنی اس میں کیا ہے؟ تو اماں جان وہاں سے ہم سب کو یہ خوشخبری سنائیں گی کہ یہ بات میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی. ایک دفعہ ہوا یوں کہ میں اپنے حجرے میں اپنے آپ کو اکیلی محسوس کرنے لگی. دیکھا تو آقا کائنات تشریف فرما نہیں تھے. واقعات میں سن رکھا ہے، تفصیل میں جاؤں گا، جلدی بات تک پہنچنا ہے. حضور کو تلاش کرتے ہوئے جب نکلی تو میرے آقا بقیع نامی قبرستان میں جنت البقیع میں تشریف رکھتے ہیں. میں نے دیکھا کہ آقا کائنات کا سر انور آسمان کی طرف ہے اور حضور قبرستان میں تشریف رکھتے ہیں. میں پوچھی سرکار اتنی رات کو یہاں تشریف لائے؟ ارشاد رسالت معاف ہوا. ام المؤمنین بی عائشہ فرماتی ہے حضور ارشاد فرمائے کہ عائشہ تمہیں معلوم آج وہ رات ہے جس رات میں اللہ تبارک و تعالی پروردگار عالم، خالق کونین، رب کائنات اپنے بندوں کی مغفرت ہوتا ہے، انہیں دوزخ سے بری کر دیتا ہے، عذاب کر دیتا ہے. کتنے بندوں کی؟ میں نے پوچھا مجھا ذرا وہ بھی بتا دیں کتنے بندوں کی؟ تو ارشاد ہوا کہ پڑھ لیں ابن ماجہ کی حدیث جس میں بتایا گیا کہ اللہ پاک اس رات میں کتنے لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے. کاؤنٹلیس، انکاؤنٹیبل. اس کی بات سمجھانے کے لیے میرے آقا نے ایک مثال لی. اس وقت عرب کی سرزمین پر الگ الگ ٹرائبس، قبیلے آباد تھے. ان قبیلوں میں ایک قبیلہ کافی مشہور تھا. اس کے مشہور ہونے کی وجہ، اس کی شہرت کا باعث، ریزن کیا تھا؟ اس قبیلے میں اتنی بکریاں تھیں کہ ان بکریوں کو کوئی گن نہیں سکتا تھا. تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا عائشہ آج اللہ تعالی اتنی لوگوں کی بخشش فرماتا ہے. بنی کلب نامی قبیلے کے بکریوں، آپ کہیں گے انگنت بکریوں کی تعداد؟ جی نہیں، بات آگے بڑھ رہی ہے. فرمایا بکریوں کے بالوں، ارے ایک بکری کے بال ہم نہیں گن سکتے. میرے آقا ان بکریوں کی بات فرما رہے ہیں کہ ان
کثیر بکریوں کو نہیں سکتے، بکریوں انکاؤنٹیبل بکریوں کے کاؤنٹ لیس بالوں. آپ سوچیں گے اتنے برابر، یہ تو سمجھانے کے لیے تھا. فرمایا اللہ تعالیٰ آج کی رات اتنے لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے. کتنے لوگوں کی؟ بنی کلب نامی قبیلے کے بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ. ارے بھائی اس کی کاؤنٹنگ ہی نہیں جانتے تو وہ زیادہ میں کتنے زیادہ ہے کون جانے؟ اب جانے تو بخشنے والا رب جانے، یا خبر دینے والے محبوب رب جانے، یا پروردگار جانے، یا سرکار جانے. اب سوال یہ ہے کہ اس رات کو برات اسی لیے کہا گیا کیونکہ اس رات میں بے شمار لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے، دوزخ سے ان کو اللہ آزاد فرما دیتا ہے. اس کا ایک اور نام ہے شب برات. تو ہے یہ توبہ بھی ہوتے ہیں، توبہ کی رات، مغفرت کی رات، رحمت کی رات، برکت کی رات، مبارک رات. آپ سے ہماری یہ ساری گفتگو ہو جائے گی. کل صبح آپ کسی سے ملاقات کریں گے اور کوئی بندہ آپ سے پوچھے گا کل کہاں تھے؟ آپ کہیں گے ہم مسجد محمدیہ میں بیان سننے گئے تھے. کیا سنائے مول صاحب؟ شب برات کے بارے میں بولے. انہوں بول دیں گے ارے بیکار جگہ یارو، پورا ٹائم خراب کر دیا. شب برات کا ذکر اس لیے قرآن حدیث آئے پورا جاگنا غالب ہے ایسے بہت سے. اچھا پھر اگر کوئی اور ہوشیار نہیں کرتے رہو میں بتاتا ہوں، نکال کے یوٹیوب کی کلپ، ادھر سے فیس بک کی کلپ، ادھر سے انسٹاگرام، شب برات نہیں کرتے، یہ کر رہے ہیں، یہ مفتی ساتھ ہو رہے ہیں، وہ مفتی ساتھ ہو رہے ہیں، وہاں کیا. آپ بولیں گے یا اللہ پھر ہم لوگ ہولے ہیں رات میں جانے سے نہیں. دوستو رحمت بھی لینا ہے اللہ کی، مغفرت کی بھیک بھی مانگنا ہے، اور اپنے عقیدے کو مضبوط بھی کرنا ہے. کیونکہ آپ کو مجھے یہ اچھی طرح معلوم ہے یہاں سے میں یہاں دنیا میں آیا ہوں کتنے دن رہوں گا، آپ کتنے دن رہیں گے جب تک زندگی ہے. کتنے سال نہیں ہو سکتے، 60 سال نہیں ہو سکتے، 70 بھی ہو سکتے، 80 بھی ہو سکتے، 90 بھی ہو سکتے، 100 بھی ہو سکتے. آؤ جی بھائی وہ 100 بھی ہو سکتے، مگر یہ بھی ہو سکتا 60 سے پہلے بھی رسم کرتے کرتے چلے گئے صاحب. کلپ دیکھیں نا آپ لوگ سمجھے، یاد دلانا ہے. کھیلتے کھیلتے چلے گئے، ناچتے ناچتے گرے برخاست. ہے کسی کو موت کا کوئی ویلیڈیٹی پیریڈ گارنٹی کارڈ ہے؟ 60 بولے تو 60، 50 میں بھی جا رہے ہیں، 40 میں بھی جا رہے ہیں، 29 میں بھی چلے جا رہے ہیں، 25 میں بھی چلے جا رہے ہیں. ارے بھائی ایکسیڈنٹ ہوا تو کیا ہے؟ ایکسیڈنٹ میں کچھ نہیں، بیٹھے بیٹھے ایک ہاتھ یہاں دوسرا ہاتھ یہاں، خلاص. کیا وہ تو ہاتھ پہ کس کا بھی کبھی بھی ہو سکتا. ڈاکٹر آئے تک، ڈاکٹر کہتے گئے تک برخاست. ہو رہا ہے، ہو رہا نا. تو ایسی صورت میں لے کے کیا جانا ہے؟ یہاں سے لے کے کیا جانا ہے؟ مطلب دنیا سے لے کے کیا جانا ہے؟ یاد رکھو دوستو، بھائیوں، بزرگوں، یا جتنے بزرگ حضرات ہیں اور جو زیادہ تر کرسیوں میں تشریف رکھتے ہیں وہ ہماری قوم کے بزرگ ہیں، ان سے میں دعائیں لوں گا، لیکن میرا زیادہ تر ایڈریس نوجوانوں سے ہوتا ہے. آپ سنیے، دعائیں دیجیے. آپ کی خدمت میں ادب سے یہی کروں گا کہ آپ کی دعاؤں کا طالب ہوں، لیکن ان نوجوانوں کے کان کھولنا ضروری ہے تاکہ انہیں پتہ چلے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، یہاں سے آپ لے کے کیا جانے والے ہیں. ہمارا حال یہ ہے گھمنڈ، غرور، تکبر، ایروگنس، گردن موٹی، میرے بڑے اتنے لاڑے ہیں،
اتنے بنگلے ہیں، میرے پاس یہ طاقت ہے، قوت ہے، حکومت ہے، سلطنت ہے، انہیں وزیر میرے کو چھانتا، اس کو فون کرا تو ابھی آتا، وہ سب ہے بھائی، لے کے کیا جانے والے ہیں بولیے؟ وہ وزیر آتا، وزیر کوئی بھی آتا ہوگا، آپ یہاں سے لے کے کیا جانے والے ہیں؟ اور ساتھی تو سچے شب برات کا موقع ہے، کچھ ضروری باتیں ہونی ہیں، لیکن آپ لوگ دیکھا میں 12 بجنے کے باوجود بڑے چست بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، ورنہ ہوتا یہ کہ یہ 2 کانٹے ملتے ہی چستی سستی ہو جاتی ہے لوگوں کی۔ یہ تو حافظ صاحب کا کمال ہے کہ آپ لوگ سست ہونے نہیں دیے ماشاءاللہ۔ ایک بادشاہ انہیں اعلان کرا، اس کی حکومت میں کنگڈم میں جو سب سے بڑا بیوقوف ہے اس کو لے کے اس کو سونے کا ہاتھ نہیں گیا، ڈھونڈے ایک ہونے لے کے وہ ہوگا آگے بات میں جو سنو ہولے بات کر رہا تھا، ارے انہیں سے سب سے بڑا بیوقوف نکال کے اس کو جو ہے ہار پہنا دیا، اور ہار پہن کے پھر رہا تھوڑے دن کے بعد معلوم ہوا بادشاہ سلامت بیمار ہو گئے۔ انہیں بولا بادشاہ سلامت کا اپنے پر احسان ہے، میں جا کے ملیں گے، واپس جا کے نہیں مل تو ارے نہیں ملا، نہیں ملے مل کے بولے کیا ہوا بادشاہ سلامت بیمار؟ ہاں میں بوڑھا ہو گیا، بیمار ہو گیا۔ اچھا اب پھر اس کے بعد کیا؟ اب ٹھیک ہوا تو میں تو مر جانا بولے تو یہاں سے دوسری جگہ جانا ہے۔ سنو بات سنیے کام کی، کہاں جانا ہے؟ یہاں سے جانا، وہاں جانا ہے۔ اچھا وہاں جانا ہے، اچھا وہاں پہ آپ بادشاہ ہیں تو یہاں سے وہاں جانے والے ہیں تو وہاں پہ آپ کا ایک محل ہوگا نہیں ہے بابا، محل وہاں پہ نوکر چاکر ہوں گے نہیں ہے بابا، نوکر چاکر وہاں پہ آپ کے بیٹے پوترے آپ کا استعمال کرنے ٹھہرے نہیں ہے بابا، کوئی بھی نہیں ہے، خالی ہاتھ جانا ہے۔ تو انہیں بولا اری سب لوگوں نے کو ہولا سمجھ کے ہار پینا ہے، سب سے بڑے ہولے تو آپ ہیں، جہاں جا رہے ہیں وہاں کی تیاری نہیں ہے، وہاں جا رہے ہیں نا وہاں آپ کا گھر ہے، یہ ہار میرے سے بھی زیادہ آپ کو مجھ سے ہو کے بنا دیا۔ ہنسنے کی بات نہیں ہے، ہنسنے کی بات نہیں ہے، وہاں پہ ہمیں سے بہت بڑا سبق ہے، بہت بڑے بڑے پیران مار رہے ہیں، وہاں کیا سے کیا تیاری ہے تو تیاری وہاں کے لیے کیا لے جائیں گے آپ؟ ارے میرے پاس مرسڈیز ہے، نہیں پڑے رہتی ہو، دیکھیں نہیں کرونا ہوا تو بیٹے نہیں چلے تھے اماں کو آؤ بھاگ گئے سب نکل گئے، ابھی جگہ ایسا بھی ہوا۔ تو دوستو وہاں کی تیاری کرنا ہے، اس لیے وہاں کیا لے جانا ہے؟ وہاں 2 چیزیں لے جانا ہے، کتنے 2۔ عام طور پہ لوگ بولتے نا وہاں لے جانا ہے تو یہ اپنے ساتھ اپنے عمل لے کے جانا ہے، نہیں، عمل کا نمبر 2، عمل سے پہلے بھی ایک ہے، کیا ہے وہ؟ یہی بتانا ضروری ہے مجھے، آپ کو یہاں سے لے کے جانے والے 2 چیز، وہ 2 چیزوں میں پہلی چیز عمل نہیں، دوسری چیز عمل۔ پھر پہلی چیز کیا ہے جو عمل سے بھی پہلے ہے؟ تو میں آپ کو بتاؤں، آپ کا دل خوش ہو جائے، اللہ نے ہمارے دلوں میں وہ چیز پہلے سے رکھی ہے۔ وہ کون سی چیز ہے جو عمل سے بھی اہم ہے؟ اسے پیارے مصطفیٰ پر ایمان رکھنا کہتے ہیں۔ ایمان عمل، ایمان کے بعد عمل ہے، ورنہ یہ بات آپ کو معلوم ہے، نہیں معلوم تو پھر سن لیجئے۔ سردی کے دن آئے تو جہاں بلینکٹ اڑاتے، گرمی کے دن آئے تو پانی کے الگ الگ کولر رکھتے، ثواب کا کم ہے نا، لیکن یہ یاد رکھیے ثواب نہیں ہوتا، سب کو ثواب نہیں ہوتا۔ پانی کے رکھنے والا، کھانا کھلانے والا، بلینکٹ اڑانے والا، شیلٹر بنا کے دینے والا، اگر کلمہ گو ہے تو اس کو وہاں ثواب ہے، لیکن اگر کلمہ پڑھنے سے وہ محروم ہے تو اس کو وہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہاں کچھ فائدہ اٹھانے کے لیے آپ کے پاس کنجی ہونا ضروری، اس کنجی کا نام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ جب تک کلمے پہ ایمان نہیں ہے آپ
آپ کے پاس، آپ وہاں کچھ بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے، تو جانا ہم کو ایمان لے کے۔ تو جیسے ایک بھاری فون خریدے، فون خریدنے کے بعد اس فون کو یہاں ڈالنے سے ڈرتے ہیں، بھاری بھاری 35,000 کا ہے، معلوم نہیں 55,000 کا ہے، آئی فون ہے، تو کیا ہوا؟ جتنی بھاری چیز رہے گی اتنی حفاظت بھی ضروری ہے، بھاری چیز جتنی ہوگی حفاظت بھی ضروری ہے۔ تو آپ بولیے پیسے ٹھیک ہے بھاری ہے، فون بھاری ہے، اس سے بھاری بھی کچھ ہے جان، اس سے بھاری بھی کچھ ہے ایمان۔ جیسا فون کے چورا رہتے، ایمان کے چورا بھی ہے، ایمان کے چورا بھی ہے، جی ہاں۔ اور ایمان کے چوروں کا گرو گھنٹال جو ہمارے سب کے والد آدم علیہ السلام کے سامنے میں جھکتا ہوں بولا تھا، اس کے چہرے دنیا میں بہت کر رہے۔ ایسے چہروں سے اپنے آپ کو ہوشیار رکھنا، خاص طور سے اہل سنت والجماعت کے معمولات پر طرح طرح کے کرٹیسائز کرنے والے کلپس آپ کے پاس آتے رہیں گے، تو آپ کیا کرنا، آپ پہلے اپنے آپ کو تیار کرنا، خدا کے لیے کسی سے بحث نہیں کرنا۔ آج آپ سب کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، کسی سے بحث نہیں، لڑائی نہیں کرتے، سوری ٹھیک ہے آپ نے منع کیا، لیکن آپ کو سیٹسفیکشن ضروری ہے کہ یہ جو کرے صحیح کرے غلط کرے، کیونکہ شک کرنے والا ایسا شک ڈال دے آپ کے دماغ میں، کئی لوگ پوچھ رہے ہیں کیا ہوئی نہیں شب برات نماز کرتے نا، شب برات منانے کی چیز نہیں ہے، جاگنے کی چیز ہے، جاگنے کی رات ہے۔ اور شب برات کو جو لوگ جاگنے سے منع کر رہے ہیں، دوسرے دن روزہ رکھنے کے منع کر رہے ہیں، وہ درست معلومات والے نہیں ہیں۔ اس لیے کہ اگر کسی نے آپ پر یا مجھ پر یا امام صاحب پر یا آج کے دور کے کسی انسان پر شب برات کے جاگنے کی وجہ سے اعتراض کیا، تو یہ یاد رکھیے اس کا اعتراض میرے پر امام صاحب پہ نہیں ہے، یہ بہت بڑی سازش ہے، کان کھول کے سنیے، یہ بہت بڑی سازش ہے۔ کیا سازش ہے؟ میرے پاس حضور کے عہد شریف سے یہاں تک اسلام کیسا آیا، جن کے تھرو اسلام آیا، ان صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اولیاء، صالحین، محدثین، فقہاء، مجتہدین، عرفاء، سالکین، اولیاء، سارے لوگ ہیں۔ انٹرنیٹ تو آج نکلا نہیں بھائی، دین تو اس سے پہلے ہی تھا، تو وہ وہاں سے یہاں تک جو دین ہم کو پہنچانے والے بیچ کی کڑیاں ہیں، سازش اسلام دشمن طاقتیں یہ کر رہی ہیں کہ بیچ کی کڑیوں کو ڈاؤبل بنا دو۔ انہاں غلط تھے جی، اپنا صحیح ہے، بیچ والے غلط تھے، انہوں شب برات مانا تو غلط تھے، شب معراج میں غلط تھے، شب برات میں قبرستان میں غلط تھے، بدعت کرتے تھے لوگ۔ اب آپ کے دماغ میں آئے گا کہ ان سب لوگوں کو غلط بولے تو پھر آپ تھوڑے کے بعد میں ایمان سے ہاتھ دھو گے، یہ سازش ہے۔ اس لیے جن لوگوں کے ذریعے ہم تک دین پہنچا وہ اللہ کے پیارے۔ اب آپ دیکھیے کوئی بندہ آپ سے بولے شب برات میں نہیں جگنا کرتے، تو آپ اس کی سنیں گے یا حضرت غوث پاک کی سنیں گے؟ بولیے۔ غوث پاک فرما رہے جگو، غوث پاک آج سے کتنے سال پرانے ہیں؟ 1000 سال پرانے ہیں۔ غوث پاک سے پہلے کے بزرگاں جا کے بتا رہے ہیں، یاسین پڑھ کے بتا رہے ہیں۔ اب یہ آج کی قوم کے افراد جو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، الٹ پلٹ باتیں کر کے کٹ کرنا چاہیں، خدا کے لیے آپ ان باتوں میں مت آئیے۔ بلکہ ایک بات اکثر کہا کرتا ہوں، پھر کہوں گا، کہیں سے کوئی بات آئے تو یہ مت دیکھیے کہ بات کرنے والا کہنے والا کیا کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے از ناٹ امپورٹنٹ، کون کہہ رہا ہے، کہنے والا کون ہے،
اس لیے کہ کہنے والا اگر ریلائبل ہے تو اس سے پہنچنے والی بات بھی ریلائبل. کل تک کچھ اور تھا، ایک دم اچانک چینج ہو کے ایسی باتیں جس کی وجہ سے طرح طرح کے شک پیدا ہو رہے ہیں. بہرحال دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، شب براءت جو ہم جاگ رہے ہیں یہ کسی کو دیکھ کے نہیں جاگ رہے ہیں، یہ اللہ کے حبیب کی حدیث پاک سے ثابت ہے. یہ لوگوں کا بھی حدیث ہے. اب ہم حدیث بتائیں تو لوگوں نے صحابہ نے کرے نا، یہ کیا بات؟ حدیث میں آ گیا کافی ہے. اچھا ایک صاحب تو اٹھا کے چوری بولتی، بولے نہیں روزہ رہنا منع ہے، روزہ رکھنا منع ہے. ہم نے حدیث میں روزہ رکھو بول رہے ہیں، آپ روزہ رکھو بدعت. تو ایک ہوشیار تھا علماء کی صحبت میں نے بولا دیکھو آپ اگر بول رہے ہیں کہ روزہ رکھنا منع ہے، کہاں لکھا ہوا ہے بتاؤ، کون سی حدیث میں بتاؤ. کیونکہ ہم بچپن سے سنتے آئے بزرگوں سے، علماء سے، روزہ نہیں رکھنا ہو تو خالی عید الفطر کو نہیں رکھنا، عید الاضحیٰ کو نہیں رکھنا. تیسرا کوئی دن نہیں ہے جس سے روزہ رکھنا منع ہے. آپ یہ بول رہے تو دلیل بتاؤ. نہیں ذرا ہمارے استاد سے پوچھنا پڑتا، اب تک پوچھ رہے. اس لیے ایسے بھٹکانے والوں کی صحبت میں مت رہیے. اور اب آتے ہیں شب برات میں ہوتا کیا اور کرنا کیا. تو بے شک شب برات میں ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول اجلال فرما کر خود آواز لگاتے ہیں. ہر دن بندہ رب کو پکارتا ہے، لیکن یہ وہ رات ہے جس رات میں خود مولا پکار کے سرفراز فرماتا ہے. وہی حدیث میں اللہ اس رات، اچھا ہر رات اللہ تبارک و تعالیٰ رات کے آخری حصے میں بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، آسمان دنیا کی طرف تجلی فرماتے ہیں ہر رات. لیکن آخری حصے میں 3 حصے اگر رات کے بنائیں تو رات کا تیسرا حصہ جو ہوتا ہے، جو تہجد کا وقت ہوتا ہے، جو سحری کا وقت ہوتا ہے، ہر رات اللہ تعالیٰ اس حصے میں اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبولیت کا تمنا عطا فرمایا کرتے ہیں. لیکن ہر رات میں اور اس رات میں فرق یہ ہے کہ اس رات میں آخری حصے میں نہیں، جیسے سورج ڈوبا، 14 تاریخ کا سورج ڈوبا، سن سیٹ ہوا، اسی وقت سے پروردگار خود ارشاد فرماتا ہے کوئی بندہ جو مجھ سے مغفرت مانگے میں اسے آج مغفرت کی بھی عطا کر دوں. ہے کوئی بندہ جو مجھ سے رزق طلب کرے اسے میں رزق کے خزانے عطا کر دوں. ہے کوئی بندہ جو بیماریوں سے عافیت مانگے میں اسے عافیت کا تحفہ عطا کر دوں. اے رزق کے بارے میں شکوہ کرنے والوں، اے بیماریوں اور بلاؤں کی شکایت کرنے والوں، لوگوں سے شکایت مت کرو، بندوں کو مت سناؤ، رب کی بارگاہ میں سجدہ ہو جاؤ، اسے دل سے پکارو، دیکھو اس کی مدد کیسے آیا کرتی ہے. ارے بندوں سے تم رب مانگتے ہو، 1 بار مانگو، 2 بار مانگو، 3 بار مانگو، وہ دیتا ہے. دوسری بار صورت چھوٹی کر لیتا، تیسری بار بولی دیتا کیا بھائی کیا میں چھوں، چوتھی بار فون نہیں اٹھاتا، 5ویں بار تو گھر میں رہ کے نہیں بول دیتا. یہ بندہ ہے جو زیادہ مانگے تو ناراض ہو جاتا، لیکن خوش نصیب ہے ہم، ہمارا مولا وہ ہے جو مانگنے پر ناراض نہیں ہوتا، نہ مانگے تو ناراض. اس سے دل لگاؤ، اس کی بارگاہ میں رو، گر گلاؤ، اسے رونا پسند ہے، اسے منانا بندوں کا اللہ کو منانے کے لیے رونا سجدے میں پسند ہے. کیا کیا فرمایا اللہ اللہ. ایک حدیث پاک میں آیا کہ جب بندہ اللہ کی خشیت، اللہ کے خوف، اللہ کی ہیبت یا اللہ کے عشق میں روتا ہے اور رونے سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں. رب کائنات حدیث قدسی میں فرماتا ہے بندے کی آنکھ سے آنسو نکلا. آپ عبادت کے لیے کھڑے رہیں گے تو غلطیاں بھی ہوں گی، ترغیب نہیں ہوئی تو دل اچاٹ رہیں گا،
اور کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ عبادت زیادہ کرنے سے دماغ 7ویں آسمان پہ چلے جائے، اوہ میں بھی کیا عبادت کروں. ایک صاحب تھے کہتے انہوں تھوڑا تھوڑا سن کے رات میں 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں، آسمان کو دیکھ رہے ہیں، پھر 2 رکعت پڑھ رہے ہیں، آسمان کو دیکھ رہے ہیں. لوگ بولے کیا ہو رہا جی یہ؟ میں دیکھ رہا ہوں جبریل آ رہے ہیں کہ کیا ہے کہ وہی لے کے اٹھے. دیکھ رہے ہیں اگر بغیر علم کے، بغیر صحبت کے، بغیر سیکھے کے عبادت پہ لگ جائے بندہ تو ایسے چکروں میں پڑتا ہوں نہیں، شیطان بھٹکاتا اس کو. لیکن جب ہم بات سن کے کریں گے، کچھ سیکھ کے کریں گے. اب دیکھیے اسی رات کے بارے میں سرکار کے ارشادات تو آپ سن لیے. اور کیا کرنا ہے؟ توبہ کرنا ہے. توبہ بولے تو کیا؟ توبہ بولے تو کیا؟ دونوں ہاتھاں لے کے کلوں کو زور زور سے پیٹنا، لال لال کر لینا، کتنا بھی زور سے مار لو، کتنا بھی کان پکڑ کے کھینچ لو، توبہ نہیں بولتے اس کو. پھر توبہ کیا ہے صاحب؟ بولو توبہ کیا ہے؟ نوجوانوں کو ان کی اپنی زبان میں سمجھاتا ہوں، RTO آفس بھی قریبی ہے. توبہ بولے تو جو غلط کام کرتے ہوئے آپ آگے بڑھ رہے ہیں، یو ٹرن لے لینے کا نام توبہ ہے. یو ٹرن کس کو بولتے ہیں؟ یو ٹرن کس کو بولتے ہیں؟ جدھر جا رہے تھے وہاں سے پلٹ جانا. توبہ کا مطلب پلٹ جانا، توبہ کا مطلب غلطیوں سے رک جانا، توبہ کا مطلب اپنے آپ کو شیطان کے راستے سے نکال کے اللہ کے راستے پہ ڈال دینا. توبہ کا مطلب کیا ہے؟ توبہ کا مطلب رجوع ہونا، واپس آنا. ایک غلط کام کی طرف بڑھ رہا بندہ، واپس آنا. اور اس واپس آنے کو جب بندہ اختیار کرتا ہے، اللہ اللہ کیا رب کی شان ہے، کیسا مہربان پروردگار ہے کہ وہ توبہ کرنے والوں کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے. بندے بہت گناہ گار، لیکن اللہ کی رحمت سارے گناہوں سے بڑھ کے قابل توبہ ہے، وہ توبہ قبول فرمانے والا ہے. بندہ توبہ کرے مگر توبہ سچی ہو. توبہ سچی ہونا. سچی توبہ تو جھوٹی توبہ ہوتی ہے، جھوٹی توبہ سچی توبہ ہے دل سے ہونا. توبہ سنیے، توبہ کے اندر کچھ چیزیں ضروری ہے، وہ ہو تو توبہ، وہ نہیں ہے تو توبہ نہیں ہے. کیا ہو سکتا؟ اس میں کیا ہے؟ پہلی چیز توبہ کے اندر لازم یہ ہے کہ جس کام کے کرنے پر توبہ کر رہی ہیں وہ کام جلدی چھوڑ دینا پہلے. ایک دوسری بات، اس غلط کام کے کرنے پر شرمندگی رہنا دل میں، نہیں ہونا تھا یہ ہوگا میرے کو. تیسری چیز، پھر آنے والی زندگی میں کبھی اس کام کی طرف نہیں پلٹیں گے، پکا ارادہ. دیکھ رہے ہیں؟ تیسری چیز. چوتھی چیز، اگر توبہ آپ کسی بندے کے بارے میں کر رہے ہیں کہ میں اس کو مار دیا تھا، اس کی چھین لیا تھا، اس کا حق مار دیا تھا، ایسا کر دیا تھا، ویسا کر دیا تھا، تو جس کا حق اس کو دے دینا، یہ ضروری ہے. جب تک یہ نہ ہو توبہ نہیں ہوتی. تو خالی کلے پیٹنے تو توبہ نہیں ہے. اور یہاں پر سنجیدگی سے عرض کر رہا ہوں، کوئی جوش میں نہیں ہوں، جذبات میں نہیں ہوں. آپ کی خدمت میں جو کچھ عرض کر رہا ہوں اس کو سن کے کانوں کے ذریعے دل دماغ میں رکھیے. ایک صاحب نماز میں کمی کر دیے، اللہ سے توبہ کر رہے ہیں، اللہ قبول فرما لیا. ٹھیک ہے بندے، رو کے توبہ کر لیں. ایک صاحب روزوں میں کمی کر دیے، یا اللہ میں وقت پہ نہیں رہ سکا، میرے سے غلطی ہو گئی، توبہ کر، اللہ معاف کر دینا. لیکن ایک صاحب کیا کرے، قرضہ لیے، لے کے نکل گئے، انہیں فونا کر رہا تو فونا بھی نہیں اٹھا رہے، پیسے دینا ان کو. اب آ کے بولے یا اللہ میں اس سے 20,000 لیا تھا، میں نے دے سے میرے کو معاف کر دیا، اللہ میرے کو معاف کر دیا. ہاں، اللہ پاک کی طرف سے جواب آئے گا، ارے نادان تو نماز چھوڑا، میں معاف کر دوں گا، میرا میٹر ہے.
روزہ چھوڑا میرا میٹر ہے، میں معاف کروں گا. پیسے اس کے لیا، معافی میرے سے مانگا، پہلے اس کے پیسے دے. یہ مثال دیا چھوٹی سی، نہیں پیسے ہی نہیں، کبھی ماں کا حق مارے، بدتمیزی کرے ماں سے، والد کے ساتھ بدتمیزی کرے، پڑوسی کا حق مار لیے، بہن کا حصہ مار لیے، بھائی کی زمین کھا گئے. ذرا کھلا کھلا بول رہے ہو. یہ سب کر لے کے بولو اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ. اوپر سے کیا کر رہے ہیں معلوم؟ اوپر سے یہ سب کھا جا رہے ہیں، یتیموں کا مال کھا جا رہے ہیں، بیواؤں کو مار کے کھا جا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. پیسہ بہت آ گیا تو سمجھ رہے ہیں میرے پاس پیسہ بہت آ گیا، جیسا پیسے سے میں ہر چیز خرید سکتا ہوں، توبہ بھی خرید سکتا ہوں. یہ سمجھ رہے ہیں، سمجھ کے عمرے کو جا رہے ہیں، عمرے کو جا رہے ہیں، عمرے کو جا رہے ہیں، عمرے پہ عمرہ، عمرے پہ عمرہ. ایسے لاکھ عمرے کرے تو بھی توبہ ہونے والی نہیں. جس کا حق آپ نے ہم نے کھایا وہ حق دینا پڑے گا پہلے، وہ حق دینا پڑے گا پہلے. بہن رو رہی، بھائی میرا حق مار رہی ہے، ابا کے گزر جانے کے بعد زمین دیتے بولے تھے، ٹرخا دیے، چکروں پہ چکرا مار رہی، ہم دیتا ہوں، پھر آ گئی. بہن کا کھا گئے، چھوٹا بھائی بڑے بھائی کا کھا گیا. سب سنے آتے، یہ غیروں کی باتیں نہیں، ہماری باتیں ہیں. زمین کھا گئے، 4 انچ کھا گئے، 1 فٹ کھا گئے. یہ جتنے کھا رہے ہیں نا یہ لے جانے والے ہیں. میں بولا نا کیا لے جائیں گے. اچھا پھر اوپر سے اتنا ہمارے کو جوش ہے، میں ایسا ہوں میں ایسا ہوں. سب بیکار ہے، سارا غرور جتنا چیز ہو جائے گا، کچھ لے جانے والی نہیں ہے. اللہ کی پکڑ آئے گی تو سب چھوڑ کے بھاگیں گے. موٹا جسم، پہلوان جیسے آرمز، وزن اٹھاتے سب کچھ کرتے. کسی کا نے مرسڈیز ہے، کسی کا نے فارم ہاؤس ہیں، کسی کے بینک بیلنس ہیں، کسی کے 12 بچے ہیں، کسی کے اپارٹمنٹ ہیں، کسی کے ہوٹل ہیں. کچھ کام آنے والے نہیں. حق دو، حق اللہ نے جو مقرر کیا دو، وہ کام آنے والا ہے. لیکن نہیں دیں گے، بلکہ جتنا ناجائز مال جمع کریں گے وہ سب بعد میں اولاد کے لڑائی کا سبب بنے، جھگڑے کا. اب یہاں یہ مت سوچئے کہ ارے بھائی مول صاحب بول رہے ہیں، میرے کو دیکھ کے بول رہے ہیں، میرے کو دیکھ کے بول رہے ہیں. میں کسی نے بتاتا ہوں وہ کیا ہوتا کہتے نقطے میں دیکھ کے ناک کو گھجا تو میرے کو دیکھ کے گھجا بولتا کہتا ہوں. تو ایسا کچھ بھی نہیں. یہاں کون ہے کیا میرے کو نہیں معلوم. میں ایک عام بات بتا رہا ہوں. اگر ان کاموں میں ہم ملوث ہیں تو صاحب پہلے توبہ استغفار، اور وہ بھی ایسی سکی سکی توبہ نہیں، رو کے توبہ. ہم یہ سمجھتے کہ ارے بھائی میں کیا کرا، میں کوئی گناہ نہیں کرا بھائی، کسی کو بھی نظر نہیں آتا. کئی مقامات پر ایسا بھی ہے، بھائی میں جھگڑا ہے، بھائی بولتا میں تیرا بھائی نہیں، تو میرا بھائی نہیں، آج سے جا. ہے ایسا، بھائی میں جھگڑا ہے. بہن بولتی نہیں تو میرا بھائی نہیں، میں تیری بہن نہیں، میں مر گئی تو تم ہی آنا، تو مر گیا تو میں نہیں آؤں. کیا پاگل بات ہے یہ؟ آج کی رات کے بارے میں معلوم ہے آپ کو؟ آج کی رات سارے لوگوں کی مغفرت تو ہوگی، لیکن میں جیسے کہا نا، مشرک کی نہیں ہوگی، قتل کرنے والے کی نہیں ہوگی. اسی طرح والدین کے نافرمان کی مغفرت نہیں ہوگی جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے. رشتہ داریاں توڑنے والے کی مغفرت نہیں ہوگی جب تک کہ وہ مل نہ جائیں. رشتہ داریاں توڑنا کس کو بولتے ہیں؟ رشتہ داریاں جوڑنا کس کو بولتے ہیں؟ آپ کی خدمت میں اس سے پہلے بھی کئی بار عرض کر چکا ہوں، پھر عرض کروں گا. کئی لوگوں کو یہ نہیں معلوم صلہ رحمی وہ تو کیا، صلہ رحمی تو رحم کرنا بولتے نہیں. رشتہ داری نبھانے کا مطلب یہ کہ دنیا میں انسان کے 2 قسم کے رشتے ہوتے ہیں. سنیے کام کی بات، 2 قسم کے رشتے ہوتے ہیں. ایک رشتہ وہ جو دنیا میں پیدا ہونے کے بعد قائم ہوتا اور پھر اس کے ساتھ ہی دنیا میں وہ ختم بھی ہو جاتا. ایک رشتہ وہ ہے. اور دوسرا رشتہ وہ ہے جو ختم نہیں ہوتا. مرنے پیدا ہونے سے پہلے سے رشتہ رہتا ہو، مرے بعد بھی رہتا رشتہ. ارے موسیٰ بھی کیسے بھی باتاں کر رہے ہیں، آج تک رشتہ نہیں کرو. ہاں
کام کی بات ہے، سن لیجئے، ایک آدمی اجنبی، ایک عورت اجنبی، دونوں کے بیچ میں رشتہ ہوا، شادی ہوئی، ریلیشن قائم ہو گیا، لیکن دونوں میں سے کوئی ایک مر گیا یا کوئی طلاق ہوئی، ڈائیورس ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا، سپریشن. یہ رشتہ بنا بھی ٹوٹ بھی سکتا، لیکن دوسرے رشتے ٹوٹتے نہیں. ٹوٹنے والے رشتے نہیں ہوتے، جس کو خونی رشتے کہتے ہیں. خونی رشتے کون سے ہوتے ہیں؟ خونی رشتے شب برات کی اس مبارک ساتھ میں آپ سن لیجئے تاکہ ذہن میں رہے، کسی کو بتا بھی سکیں. آپ کے ہمارے معاشرے میں سے باتیں بہت ہو رہی ہیں. خونی رشتے بولے تو والد کی طرف سے، والدہ کی طرف سے دنیا میں آیا ہوں، ہے نا، ادھر والد ادھر والدہ. والد کے پورے رشتہ دار، والدہ کے پورے رشتہ دار، سگے. والد کے ابا یعنی دادا، بچے کے دادا دادی، چاچا تایا پھوپھی، یہ پورے خونی رشتہ دار. ان سے رشتہ نہیں ٹوٹ سکتا اس کا کبھی بھی، کچھ ہو جائے. ادھر آئیے، امی کے امی نانی، امی کے ابا نانا، امی کے بھائیاں ماموا، امی کے بہنا خالایا. یہ دونوں دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ہے سگے. اگر انہوں رشتہ توڑنا بھی چاہے تو توڑنا نہیں، ملتے رہنا. انہوں تکلیف بھی دیے تو سلام کلام رکھنا. یہ دونوں کے علاوہ تیسرا یہ ساتھ کا رشتہ. آپ جس والدین کے اولاد کہلاتے ہیں، اسی والدین کی اور اولاد، آپ کے بھائی، آپ کی بہن، یہ سگے رشتے ہیں. یہ کبھی ٹوٹنے والے نہیں ہیں. آپ منہ سے لاکھ بول لیجئے میں تیرا بھائی نہیں، تو میری بہن نہیں، کوئی ہونے والا نہیں ہے. اور ایسا کرنے پہ لعنت لعنت لعنت. رشتے مت توڑو. آج کی رات رشتہ توڑنے والے کی بھی مغفرت نہیں ہوتی. اب کیا کرنا موسیٰ، کیا کرنا؟ دنیا، پیسے، دولت کے واسطے جھگڑا ہے، لاکھ مارو اس کو. 4 پیسے جاتے تو جان دو، خونی رشتہ ملا لو. نہیں مان رہی تم جاؤ، چھوٹی ہو کے نہیں مان رہی تم جا کے گلے لگا لو. تم چھوٹے ہیں تم بڑوں کے پاس جاؤ، جاؤ مل لو اور بولو کہ اللہ واسطے مل رہا ہوں، میرے کو پیسے نہیں چاہیے، میرے کو زمین نہیں چاہیے، میرے کو تو میری بہن ہے، میں تیرا بھائی ہوں، ہم دونوں. یہ ہماری دینی ضرورت خاص ہے. یہ اگر ہم توڑ رہے ہیں تو حرام کر. بھائی کی بھائی سے کوئی عزت اچھی نہیں، وجہ کیا ہے؟ جھگڑا. انہوں نے بولتے میں بیٹی منگاتا، میرے بیٹے کو بیٹی نے دیے، انہوں نے بیٹی نے. کوئی بات ہے یار؟ اللہ بنا سوچتا تم کیسا توڑ دے، تمہاری کیا مجال؟ اور اگر توڑیں گے تو نوزن افلاس. یہ تو سگے بھائیاں ہیں. 2 مسلمان بھائی آپس میں لڑ لیے تو ان کے اعمال اوپر نہیں پہنچتے. اللہ پاک فرشتوں کے کہہ دیتا جب تک وہ لڑے ہوئے ہیں ان کے اعمال اوپر نہیں. جس دن وہ دونوں مل جائیں گے اوپر آنا. اسی لیے بہت سے بہت 1 دن 2 دن 3 دن کے اندر نہ مل لینا. ارے صاحب یہ کون سے زمانے کے باتیں کر رہے ہیں آپ؟ پرانے زمانے کے. یہی دین ہے، یہی باقی رہنے والا ہے. نہ تم باقی رہنے والے ہیں، نہ ہم باقی رہنے والے ہیں. اللہ کا کلام باقی رہنے والا ہے، اللہ کا نظام باقی رہنے والا ہے. اس لیے یہ سب چھوڑو. ہاں انہوں نے نہیں پوچھے، میں دعوت میں گیا تھا انہوں نے پوچھے، میں وہاں گیا تھا نہیں پوچھے، وہ سب چھوڑو. عزت دینے والا اللہ ہے. خون سے جوڑو. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، میرے آقا سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ رشتے داریاں نبھاؤ. اور رشتے داریاں نبھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ملے تو تم بھی ملو. نہیں، یہ تو کوئی نہیں کرتا. رشتے داریاں نبھانے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی تم سے ٹوٹنا چاہے تو تم جا کے اس سے جڑ کے ملتے رہو. یہ رشتے داری ختم ہو گیا. پیسہ 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 پیسہ. ماں باپ کو نہیں پوچھنے پیسے کیا لے کے جائیں گے. اس لیے اس رات جادو کرنے والے کی مغفرت نہیں ہوتی، جادو کرانے والے کی مغفرت نہیں ہوتی، زنا کرنے والے کی مغفرت نہیں ہوتی. زنا بولے تو کیا؟ زنا بولے تو انلیگل سیکشل ریلیشن، چاہے وہ کس کے بھی بیچ میں ہو. اور یہ بھی کان کھول کے سن لیجیے، نوجوان بچے بول رہے ہیں یہاں پہ، بزرگان تو بزرگان تھے،
آج کل ایک نئی بیماری چل رہی، کیا انگیجمنٹ ہوا تو جس سے انگیجمنٹ ہوا انہیں کیا کہتے ہیں؟ فیانسی۔ اب وہ فیانسی کے ساتھ چیٹنگ، ڈیٹنگ، بیٹنگ سب چل رہی، حرام حرام۔ اب بولے کہ نہیں صاحب ذرا دونوں کے پہلے سے دلا مل گئے، پہلے دلا مل گئے پھر بعد میں کیا مل کے کرتے؟ پاگل بات آئی سب، حرام کاری ہے، غلط ہے سب۔ نہیں وہ سب چل رہا تو چلنے سے کوئی کام اگر حرام ہے، چل رہا تو چلنے کی وجہ سے حرام جا کے حلال نہیں ہو جاتا، حرام حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، اس کو مت پھلانگو، پھلانگیں گے تو جوتے کھائیں گے۔ دوستو اسی طرح غرور کرنے والا، غرور تکبر سے اپنے کپڑے کو منہ سے لٹکانے والا، ہتھیلی کا دیکھا تھے نا، طوطے کا افعال، کاہن، وہ تمہارا یہ ہونے والا ہے وہ، اور خاص طور سے ایک ساتھ مجھے توجہ دلائے، اخبارات میں انگلش پیپرز میں باقاعدہ کالم آتی، اگر آپ کی ڈیٹ آف برتھ یہ تاریخ سے یہ تاریخ کے بیچ میں، تو آپ کی زوڈائک سائن یہ ہے، اس سائن والوں کو جو ہے آنے والے ہفتوں میں اتنے بزنس اچھا ہوں گا، اتنے لوگوں سے ملیں گے، وہ پڑھنے چاہیے، ہو پڑھے تو ایمان خراب ہو جاتا۔ جو پیسہ پڑھتا یقین رکھتا، جو طوطے کا فال کھلاتا کھلواتا، سب کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے آج کی تاریخ میں۔ آج مغفرت کا دریا جوش میں ہے، ایسے دریائے رحمت کے جوش کے اندر ہم کو رحمت لوٹنا ہے، اللہ کو منانا ہے اور اللہ سے دعا کرنا ہے۔ اللہ دعا کرنے کو پسند کرتا ہے، دعا نہیں کرے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ اچھا کیا بولے دعا کرنا؟ جو آپ کی ضرورت ہے دعا کرنا، دنیا مانگو، آخرت مانگو، جو چاہے مانگو۔ ایک صاحب کیا کیے، طبیعت ان کی دن بدن اندر ہوتے جائے، اندر ہوتے جائے، ان کی کیفیت دیکھ کے ان کے دو صحابہ جا کے حضور کی خدمت اقدس میں عرض کی، سرکار ایک صاحب ہیں جن کی حالت بیٹھتی جا رہی دن بدن، انہوں پھل رہے اندر ہو جا رہے۔ حضور فرمائے ٹھیک ہے تشریف لائے، سرکار تشریف لائے، لانے کے بعد ان سے ان کی حالت دیکھ کے فرمائے بابو آپ کی حالت ایسی کیوں ہو جا رہی، کیا کوئی خاص دعا کرتے ہیں آپ؟ تو جی ہاں۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ کام کی بات ہو، بہت کام کی بات۔ عرض کیے میں یہ دعا کرتا ہوں سرکار کہ میرے گناہوں کی جو سزا مجھے مرنے کے بعد ملنی ہے وہ سزا مجھے دنیا ہی میں دے دے تاکہ میں وہاں آرام سکون سے رہوں۔ حضور ارشاد فرمانے لگے یہ کیا دعا مانگے، کیا تم میں اللہ کا عذاب سہنے کی سکت ہے؟ ارے اس سے عذاب کیوں مانگا، وہ تو رحمت والا ہے، اس سے رحمت کی بھیک مانگا ہوتا۔ کرا کے جب یہ آیت نازل ہوئی، کون سی آیت؟ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، دنیا کی تکلیف دے دے، وہاں پہ آرام دے دے۔ کیوں؟ کیا اللہ کے پاس دنیا کے خزانے نہیں ہیں؟ اللہ دنیا بھی دیتا ہے، آخرت بھی دیتا ہے۔ اور دعا خوب کرو، دعا خوب کرو، اچھے حالات رہے تب بھی دعا کرو، دعا کرو، دعا لو، دعا دو، دعا خدمت کر کر کے والدین سے لو، اس لیے کہ ایک دعا ہی ایسی چیز ہے جس سے تقدیر بدل سکتی ہے، کسی اور میں وہ طاقت نہیں ہے۔ اور آج کی رات سب کو معلوم ہے پورے کیا ہو رہے، آنے والے سال کا نظام بن رہا، کون کہاں پیدا ہونے والے ہے، کون کہاں مرنے والے ہے، کس کو تاریخ ملنے والا ہے۔ تو ایسے ماحول میں آپ اللہ کی بارگاہ میں معروضہ کیجئے، اللہ سے عرض کیجئے مولا اپنے فضل سے آپ مجھے یہ عطا فرما دیجیے، رزق میں برکت دے دیجیے، عافیت دے دیجیے، بلاؤں سے بیماریوں سے چھٹکارا دے دیجیے، مجھے اسلام پہ قائم رکھیے۔ اسی لیے 3 بار سورہ یاسین کی تلاوت ہے، بزرگوں کا طریقہ ہے، اس سے ہی دعا کرتے یا اللہ عمر بڑی کر، صحت کے ساتھ رزق میں وسعت دے، برکت دے اور ایمان پہ خاتمہ عطا۔
یہ 3 چیزیں کسی کا محتاج نہ بننا، ایمان کا ختم نہ کرنا، یہ سب چیزیں دعا آج کی رات اللہ سے کریں گے۔ کچھ عجب نہیں کہ اگر ہمارے لیے فیصلہ ہو گیا تھا ہوگا کہ یہ سال مرنا ہے، دعا کر لیا بندہ، توبہ کر کے مغفرت طلب کر لیا، اللہ پاک اپنے فضل سے ایکسٹینشن دے دیا 5 سال کا، تو کوئی روک سکتا ہے اس کو؟ لیکن جو بندہ اٹھ کے رات میں اللہ کی بارگاہ میں مانگ لیا فائدے مند، نہیں مانگا دروازہ بند کر کے جا کے سو گیا، بدعت بولا۔ اور دعا، کبھی دعا کرنے میں کنجوسی نہیں، دعا دینے میں کنجوسی نہیں، اس لیے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا مومن کا ہتھیار۔ اب انہوں یہاں پہ ٹیپ کر رہے ہیں، یہاں سے آواز جائیں گی، لوگ بولیں گے ہم صاحب ملک پیٹ کی مسجد میں آ کے ہتھیاروں کی بات کر رہے ہیں۔ ہتھیار کس کو بولتے ہیں؟ ہتھیار بولتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ چاقو، چھری، تلوار، بندوق، اسی کو بولتے ہیں نا۔ ہتھیار کس کو بولتے ہیں معلوم؟ ہتھیار کیا ہے وہ بتا ہے تو ہتھیار، ہاتھ کا یار، ہاتھ کا یار۔ ایک پینٹر ہے تو اس کا ہتھیار برش ہے، ایک الیکٹریشین ہے تو اس کا ہتھیار اسکرو ڈرائیور ٹیسٹر ہے، ایک ویلڈر ہے تو اس کا ہتھیار ہتھوڑی ہے۔ بات سمجھ آئی آپ کے؟ ایک گھڑی بنانے والا ہے تو اس کا ہتھیار وہ یہاں آنکھ کو لگا کے کرتا رہے وہ ہے، اور اگر کوئی فون بنانے والا ہے تو اس کے جو دیکھتا ہوں یہ بیٹری ہے نہیں دیکھتا، وہ اس کا ہتھیار ہے۔ یہ سب کے الگ الگ ہتھیار ہے۔ اب اگر کسی نے پوچھا کہ سارے مومنوں کا ہتھیار کیا ہے، تو سارے مومنوں کا ہتھیار رب کو دعا کے لیے پکارنا ہے، بغیر اس سے کام نہیں چلتا۔ کسی الیکٹریشین کو آپ اس کا پلیٹ، اس کا ٹیسٹر لے کے بولو کھمبے پہ چلو، چلتا ہوں، بغیر ہتھیار کام نہیں چلتا۔ اسی طرح ہم کو جب ضرورت پڑی ہتھیار، دعا 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 کرو، دعا لو، دعا دو، یہی وقت کی ضرورت ہے۔ اور جب آپ اپنوں کے لیے دعا کرو تو اپنے ان بھائیوں کے لیے بھی دعا کیجیے جو بے قصور ظلم و ستم کا نشانہ بن رہے ہیں۔ ہم تو یہاں اللہ کے فضل سے سکون میں ہیں، لیکن بہت سے ایسے مقامات ہیں ساری دنیا میں جہاں حالات بہت خراب ہیں۔ اور بزرگان ملت، عزیزان گرامی، بات اختتام کی طرف لاتے لاتے اتنا عرض کروں کہ آج کی رات قبروں کی زیارت بھی ہوتی ہے، یہاں پہ قبر ہے، زیارت کرتے ہیں۔ کسی نے کہا نہیں بھائی ایک وقت کر لیے بس ہے نا، سرکار کرو بولے کیا، یہ سب بیکار بات ہے، علماء کے پاس آنا سب سمجھایا چلا۔ لیکن ان کے علاوہ ابھی جو وقت باقی بچا ہوا ٹائم ہے اس میں کچھ کلمہ پڑھیے، استغفار پڑھیے، درود شریف پڑھیے، قرآن پڑھیے۔ ایک ہی کام مسلسل نہیں کر سکتے ہیں، تو اس کے بعد جو بچا ہوا ٹائم ہے استغفار، درود، کلمہ۔ تیسرا کلمہ، جو لوگ قرآن نہیں پڑھنا نہیں جانتے وہ بیٹھ کے آپس میں کوشش کریے، اس لیے کہ آج کل کا ماحول ایسا ہو گیا، بہت تکلیف سے پڑھ رہا ہوں، کئی نوجوانوں کو قرآن پڑھنے آتا ہی نہیں۔ مصعب ہمارے لیے دعا کرو، مصعب ہمارا امتحان ہے، مصعب اچھا بیٹے یہ قرآن کی آیت دیکھو یہ پڑھو، نئے مصعب پڑھنے نہیں آتا، رومن انگلش میں لکھ کے دیکھو، کتنی بڑی بات ہے۔ اس لیے ہم بابا کو دوسرے خوب پیسے دے کے اسکولوں میں تو پڑھائے، لیکن قرآن پڑھنا نہیں سکھایا اس کو۔ اللہ بچائے، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، اب رات میں سیکھو، رمضان آ رہا ہے، اپنے آپ کو لگاؤ، اللہ کے سامنے ڈال دو، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ اب بزرگان دین نے، اولیاء اللہ نے بہت سے طریقے بتائے ہیں، دعا بھی ہے، نمازیں بھی ہیں، نفل نمازیں بھی ہیں۔ نفل نمازوں کے بارے میں آپ کو معلوم ہے، یہ تو سب کو پتہ ہی ہے کہ نفل نماز پڑھنے سے بندے کے درجے بلند ہوتے ہیں، لیکن فرض نماز کی اہمیت ہے۔ فرض نماز نہیں پڑھ کے نفل نماز پڑھیں گے تو اللہ فرمائیں گے فرض کہاں ہے، پہلے فرض لاؤ۔ اسی لیے فرض کی پابندی کیجیے۔ اگر خدا نخواستہ پچھلی زندگی میں فرض نمازیں چھوٹ گئی ہیں، ان کی قضا کیسا کرنا مصعب سے پوچھیے، سمجھاتے ہیں مصعب انشاءاللہ۔ اور اگر کوئی نفل نماز پڑھنا ہے تو نفل نماز بہت ہے، نفل نماز سب سے بڑی نماز تہجد ہے، 5 بجے اٹھ کے 2 رکعت پڑھ لیجیے،
اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین ہے، لیکن خاص طور سے ایک نماز ہے، اس کو بولتے ہیں تسبیح کی نماز، صلاۃ التسبیح۔ اس بارے میں بہت لوگوں کو اس کے پڑھنے کی تفصیل معلوم بھی ہوتی ہے، جن کو معلوم نہیں ہے ان کو پھر بتا دیتا ہوں۔ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا حضرت عباس سے ارشاد فرمایا، چاچا میں ایک ایسی نماز کا طریقہ بتاتا ہوں کہ جس کو آپ اگر ہو سکے تو روز پڑھیے، اگر روز نہیں ہو سکا تو ہفتے میں ایک بار پڑھیے، ہفتے میں ایک بار نہیں تو کم سے کم مہینے میں ایک بار پڑھیے، مہینے میں نہیں تو کم سے کم سال میں ایک بار پڑھیے، وہ بھی نہیں ہو سکا تو عمر میں ایک بار ضرور پڑھیے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخش دیتا ہے، سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہے تو بخش دیتا ہے۔ اب اس بارے میں علماء یہ تشریح کرتے ہیں کہ گناہوں کی ایک چھوٹی قسم ہوتی ہے، ایک بڑی قسم ہوتی ہے۔ چھوٹی کو گناہ صغیرہ بولتے ہیں، بڑی کو گناہ کبیرہ بولتے ہیں۔ گناہ کبیرہ اگر کر لیا جائے تو جب تک توبہ نہیں کریں گے معافی نہیں ہوتی۔ چھوٹے موٹے گناہ نمازوں سے، جمعہ سے، یہ تمام رمضان سے دھل جایا کرتے ہیں۔ بہرحال صلاۃ التسبیح یہ کل کا روزہ فرض نہیں ہے، اور صلاۃ التسبیح نفل نماز ہے۔ فرض نمازوں کی پابندی ہوئی یہ بھی کرے تو اچھا ہے، اور نہیں تو پھر نفل نماز پڑھنا بیکار ہے۔ پھر بھی آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو بعض لوگ پوچھتے ہیں ہم سے کہ صاحب صلاۃ التسبیح ہم جماعت سے پڑھ سکتے کیا؟ تو میں آپ کو بتاؤں، علماء کرام نے، اب سے نہیں ہر زمانے کے علماء نے، صلاۃ التسبیح جو نفل نماز ہے اس کو جماعت سے پڑھنا درست نہیں ہے فرمایا۔ الگ الگ پڑھیں، اکیلے پڑھ لیجیے، اکیلے، اس لیے کہ اس میں امام پڑھنے کی تعداد مکمل جلدی کر لے گا، پیچھے والوں کی نہیں ہوں گی، اور پھر نفل نماز کی جماعت جائز نہیں ہے۔ اس لیے صلاۃ التسبیح کو جماعت سے پڑھنا بہتر نہیں ہے۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ سب مل کے دو آدمی دوست بن جائیں، دوست بن کے ایک دوسرے کو سکھائیں، انہیں اس کو سکھا کے پڑھے رہے کے انہوں پڑھے تک انہوں آپ کھڑے رہو، پیچھے ان کا نگرانی کرتے رہو، تو اس طرح ایک دوسرے کی مدد سے وہ ہو جائے گی، لیکن جماعت سے پڑھنا بہتر نہیں ہے۔ یہ علماء کا فتویٰ ہے۔ اس کے علاوہ اس کا طریقہ کیا ہے پڑھنے کا؟ بہت آسان طریقہ ہے، 4 رکعت نماز پڑھنی ہے، اور جیسے ہم ظہر کے سنت پڑھتے ہیں یا عصر کے سنت پڑھتے ہیں یا عشاء کے سنت پڑھتے ہیں 4 سنت، ایسے سنت پڑھنا ہے۔ یہاں اگر کوئی یہ بولے کہ صاحب ہم اب تک پڑھتے تھے، بھائی نئے معلوم تھے تک پڑھتے تھے، اب معلوم ہوگا جو کچھ پہلے ہوا اللہ معاف کرنے والا ہے۔ جماعت سے، اکیلے تو کبھی پڑھ سکتے آپ، صرف مکروہ وقت نہیں پڑھتے۔ مکروہ وقت سورج نکلتے وقت، سورج ڈوبتے وقت، اور سورج بیچ میں راز وقت۔ اس طرح اس 4 رکعت والی نماز میں اللہ پاک کی تسبیح، جس کو تیسرا کلمہ بھی بولتے ہیں، وہ 300 بار پڑھنا ہے، 300 ٹائمز۔ صاحب اب کیا تسبیح لے کے ٹھہرنا؟ کوئی ضرورت نہیں تسبیح لے کے ٹھہرنے کی، آسان، سب کام آسان کر دیا۔ 300 کو اگر آپ ڈیوائڈ کریں گے 4 سے، 4 رکعت میں پڑھنا ہے، 300 ڈیوائڈیڈ بائی 4 از اکول ٹو 75۔ 75 میں تو سمجھ نہیں آ رہا لوگوں کو، 75 بولنا پڑا، تو 75 ایچ رکعت، پہلی رکعت میں 75، دوسری رکعت میں 75، تیسری رکعت میں 75، چوتھی رکعت میں 75، 300 آتا ہے۔ اب پہلی رکعت میں جو پڑھنا ہے کیسا پڑھنا ہے؟ ایک ساتھ پورے پڑھ دینا، کوئی ضرورت نہیں، سکون سے پڑھیے، آرام سے پڑھیے۔ آپ کو کرنا یہ نیت یہ کریے 4 رکعت صلاۃ التسبیح نفل ادا کرتا ہوں خاص اللہ تعالیٰ کے واسطے، میرا منہ کعبہ شریف کی طرف۔ اللہ اکبر، ثنا پڑھیے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک۔ یعنی ثنا پڑھنے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں 15 بار تیسرا کلمہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ
الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ یاد ہے سب کو یاد ہے نا؟ سب کو یاد ہی چلتا، کسی کو یاد نہیں رہتا لیکن سب کو یاد رہتا. اس کو 300 بار پڑھنا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، پڑھے تو اچھا ہے لیکن اتنا بھی پڑھے تو کافی ہے. اس کو رکعت باندھتے ہی 15 بار پڑھیے، 15 ٹائمز. پھر اعوذ باللہ، بسم اللہ، علم کا سورہ، اس کے ساتھ والا سورہ، سپوز انا اعطینٰ پڑھے آپ. اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے پھر 10 بار، 15 + 10 25. رکوع میں جائیے، رکوع کی تسبیح پڑھیے، سبحان ربی العظیم 3 بار 7 بار، پھر 10 ٹائمز. 25 + 10 بولیے 35. سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، پھر 10 بار 45. پھر یہاں سے اللہ اکبر، پہلا سجدہ، پھر 10 ٹائمز 55. اٹھ کے بیٹھ جائیے ایک سجدے کے بعد، پھر 10 ٹائمز 65. دوسرا سجدہ کیجئے، پھر 10 ٹائمز 75. ہو گئے کرا کے 75. پھر اٹھیے 15 ٹائمز سورہ فاتحہ، قل اللہ کا سورہ 10 ٹائمز 25. رکوع میں 10، رکوع سے اٹھ کے 10، پہلے سجدے میں 10، دونوں سجدے کے بیچ میں 10، 2 سجدے ہو گئے، دوسرے سجدے میں پھر 10. اٹھ کے تحیات پڑھیے، پھر کھڑے ہو جائیے، تیسری رکعت شروع ہو گئی اس میں بھی. اب اگر ان کیس ایک جگہ کا مس ہو گیا، سپوز رکوع کے بعد آپ سمع اللہ کھڑے رہے کے 10 ٹائمز پڑھنا تھا، نہیں پڑھے، اب بول کے سجدے میں چلے گئے. آپ سجدے سے اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، سجدے میں 10 پڑھنے کا 20 پڑھ لیجیے. اس طرح یہ نماز صلاۃ تسبیح ہے. دیکھو صاحب، میں اپنی گفتگو کے شروع میں ہی بولا تھا، پھر بولوں گا، یہ صرف ہماری گفتگو، ہمارا آنا بیٹھنا، جمع ہونا، جلسہ، یہ صرف فارمیلٹی نہ رہے، ادھر سے سنے ادھر سے نکل کر نہیں. کچھ ہماری زندگیوں میں چینج آنا، چینج، وی شوڈ چینج. ہم چینج ہونا، ہمارا رویہ بدلنا، ماں سے، باپ سے، بھائی سے، بہن سے، بیوی سے. کچھ لوگوں کو اپنے طاقت کا مظاہرہ بیوی پہ کرنے کا بھی بڑا شوق رہتا، نہیں، تھوڑا تحمل، صبر. غصے میں، جوش میں کوئی فیصلے مت کرو. غصہ آ جائے وہاں سے اٹھ کے چلے جاؤ. حضور فرمایا غصہ ہے بیٹھ جاؤ، بیٹھے لیٹ جاؤ. اس طرح اپنی زندگی کو اچھی بناؤ، اس طرح اپنی زندگی کو خوشگوار بنائیے. اور اپنی فکر بھی کیجئے، اپنے رشتہ داروں کی فکر بھی کیجئے، اپنے دوستوں کی بھی فکر کیجئے. قرآن مجید کی جن آیتوں کو میں نے ابتدا میں پڑھنے کی سعادت حاصل کی، اس کا تعلق سورہ مومن سے. حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم. ہاں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے حامیم، اس کا ترجمہ تو اللہ کو معلوم، رسول کو معلوم. یہ کتاب تنزیل الکتاب من اللہ العزیز، قوت والے اور علم والے اللہ کی طرف سے نازل کی گئی. اللہ کیسا ہے؟ غافر الذنب، گناہوں کا بخشنے والا ہے. قابل التوب، توبہ کا قبول فرمانے والا ہے. شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے. یہ کیوں آیا بیچ میں؟ ذی-الطول، بڑا انعام فرمانے والا ہے. لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے. الیہ المصیر، اسی کی طرف لوٹ کے سب کو جانا ہے. اس آیت میں 3 ایسے لفظ ہیں جس سے رحمت معلوم ہو رہی، ایک میں اللہ کا عذاب دکھ رہا. یہ کیوں؟ اس لیے کہ ہم لوگ کیا سمجھ رہے ہیں، کچھ بھی کر لے کے اللہ رحمان ہے جی، رحیم ہے اللہ، یہ بول کے ٹال دے رہے. تو اللہ رحمان رحیم ہونے کے ساتھ ساتھ جبار قہار بھی ہے. اس کے تحت مفسرین نے لکھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک واقعہ ختم کر رہا ہوں میں اب. حضرت عمر فاروق کے پاس مختلف مقامات سے لوگ آتے تھے، حالات وہاں کے سناتے تھے.
کیفیت لیتے تھے جاتے تھے۔ حضرت عمر فاروق کا ایک دوست تھا جو کسی دور ملک میں رہتا تھا، وہاں سے لوگ آئے تو انہوں وہاں کی کیفیت کے، وہاں کے لوگ کیسے ہیں، کیا ہے، کدھر ہے، ارے وہ میرا ایک دوست تھا نا، انہیں کیسا ہے، مطلب میرا ملاقاتی تھا ایک، کیسا ہے، ارے صاحب کیا پوچھنا اس کا، انہیں تو بگڑ گیا، ہاں بگڑ گیا، کیا ہوا پتہ نہیں، کس غم میں آ گیا، نماز چھوڑ دے رہا، کھانے پینے میں لگا ہوا ہے، برے عادتوں میں لگا ہوا ہے، اب کیا کرنا سمجھ میں نہیں آ رہا، بہت سمجھا رہا۔ حضرت عمر بے چین ہو گئے، بے چین، بھائی دوست اتنی دور رہتا، حضرت کی بے چینی بتا رہی ہے کہ ہم کو کچھ میسیج دے رہے ہیں، بے چین ہو گئے، فرمانے لگے اچھا ٹھیک ہے، تمہارا یہاں پہ کتنے دن قیام ہے؟ حضرت ایک ہفتہ ہے، جاتے وقت میرے سے ملنا ہے، جاتے وقت میرے سے ملنا۔ جب واپسی میں وہ لوگ جاتے وقت آئے، حضرت ہم جا رہے ہیں واپس ہمارے مقام کو، آپ کے وہ دوست تھے، ملاقات ہوئی کی، آپ بولے تھے جانے سے پہلے آؤ، ہاں بیٹھو، پوروں کو بٹھا لے کے کاغذ قلم منگا کے لکھے، کیا لکھے؟ خط لکھے، کس کو لکھے؟ دوست کو لکھے۔ خط میں کیا لکھے؟ میرے پیارے، میرے لڈو، میرے کچھ نہیں، السلام علیکم، اور دوست کا نام لکھے، لکھ کے اس کے نیچے کچھ نہیں لکھے۔ وہ دوست بھی پڑھا لکھا سمجھدار تھا، پتہ نہیں کیوں اچھے بھی بگڑ جاتے کبھی، کیوں چکر میں آ جاتے ہیں والوں، تو اس کے نیچے لکھے، یہی چیز آیا تھا، حامیم تنزیل علیم عزیز علیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ خلاص اتنے خط کا مضمون اتنا ہی، بتانا یہ تھا کہ اللہ قوت والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے، جان کے قوت رکھ کے بھی گناہ بخش دیتا، توبہ قبول کر لیتا، نہیں کرے تو سزا بھی دیتا، کر لیے تو انعاموں سے نوازتا، اور اس کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے، سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ سمجھدار کو اشارہ کافی، بولے یہ خط لیا کہ میرے دوست دے دیں، اتنا ہی نہیں کرے۔ دیکھو دو چیزیں بتاؤں آپ کی خدمت میں، ایک تو یہ، دوسرا کیا کرے، تم لوگ بیٹھے آؤ چلو دعا کریں، یا اللہ میرا دوست پتہ نہیں کیا غم اس کو ستا رہا، کیا تکلیف میں ہے، وہ بھٹک گیا ہے، میں کوشش کر رہا ہوں، مولا اس کا دل پلٹا دے۔ کون ہے یہ؟ فاروق اعظم ہے، خلیفہ دوم ہے، دعا بھی کریں۔ تو اس دعا کا اثر یہ ہوا کہ یہ لوگ وہاں پہنچنے کے بعد بولے امیر المومنین حضرت عمر فاروق آپ کو یاد کر رہے تھے، اچھا یاد کر رہے تھے، کیا ہوا؟ یہ خط دیے، خط پڑھا بندہ، پڑھتے ہی چونکہ وہ الفاظ پڑھے لکھے لوگوں کے لیے بڑے کارگر تھے، وہ پڑھتے ہی کپ کپی طاری ہوئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور اسی وقت توبہ کر کے سارے گناہوں سے الگ ہو گیا بندہ۔ خط بھی کام کرا، دعا بھی کام کری، کیا بتائے اس نے؟ لمبا چوڑا خط نہیں لکھے، خالی اللہ توبہ قبول کرنے والا بھی ہے، بخشنے والا بھی ہے، نہیں سنے تو سزا دینے والا بھی ہے، مگر وہ مہربانی فرماتا ہے۔ بس یہی چیز ہم کو آج سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے، پتہ نہیں پھر موقع ملے گا یا نہ ملے گا، اپنی حالت کو درست کرنا ہے۔ کل بول کے ہم ٹالتے جا رہے ہیں، اپنے اعمال کو درست کیجیے، نمازوں کی پابندی کیجیے، معاملات کو درست کیجیے، بیوی کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، بہن کے ساتھ، والد کے ساتھ، والدہ کے ساتھ، شرمائیے مت۔ جب ایک نافرمان بچہ والد کے سامنے جانے لگتا جھکنے کے لیے، شیطان روکتا، تو کیا کر رہا ہے، غلطی تو ان کی چھنا، تو کہیں کو جھک رہا، امی کے سامنے جھکتا، ارے نکو رے، شیطان روکتا۔ ویسے ہوگا شیطان کو لاکھ مار کے جھکنا۔ اور یہ بھی سن لیجئے، باپ اور ماں غلطی ہو تو بھی ڈانٹتے، غلطی نہیں رہے تو بھی ڈانٹتے۔ آپ کو بولنے کا حق نہیں ہے، وہ غلطی نہیں تھی بھائی کو ڈانٹے نہیں ہو سکتے آپ، وہ ماں ہے، وہ باپ ہے،
ویسے ماں باپ سے، پڑوسیوں سے، استادوں سے، اپنے بھائیوں سے، بہنوں سے، رشتہ داروں سے، نانا سے، نانی سے، دادا سے، دادی سے، ماما سے، چاچا سے، پھوپھی سے، خالہ سے، ان سب لوگوں سے معافی مانگ لو، اور آج کی رات سب کے لیے دعا مغفرت کا کریں، اور کم سے کم اتنا تو ہو کہ ہماری آنکھوں سے ایک آنسو تو ٹپکے کے اللہ کی محبت میں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ رب تبارک و تعالیٰ ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے، اور جتنے یہاں موجود ہیں بزرگ، اللہ ان سب بزرگوں کی، جوانوں کی، بچوں کی، اور سب خواتین جو دور دور سے سن رہی ہیں، ہمارے تمام لوگوں کے افراد خاندان کی خواتین، سب کی عمر میں برکت عطا فرما، رزق میں برکت عطا فرما، محتاجی سے بچا، گھروں میں اناج میں برکت عطا فرما، پھلوں میں برکت عطا فرما، پروردگار غلے میں برکت عطا فرما، جو دالیں ہیں، ترکاریاں، اس میں برکت عطا فرما، کاروبار میں برکت عطا فرما، گھروں سے نوزتوں کو نکال دے، رحم فرما، کرم فرما، فضل فرما، عنایت سے تو نے جو نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ان پر شکر گزاری کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سے لوگوں کے حق تلفیاں اگر ہو گئے ہیں، یا اللہ ان کا حق ان کو دینے کا ہم سب کو حوصلہ عطا فرما۔ مولا ہم کو جن لوگوں سے نادانی سے ہم نے بے ادبی کی ہے، بدتمیزی کی ہے، ان سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما، اپنے نیک بندوں کی صحبت عطا فرما، صالحین کی سنگت عطا فرما، اولیاء اللہ کی محبت عطا فرما، عقیدے ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ بزرگان دین نے ہمیں جو دینی تعلیمات دی ہیں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، تیری محبت عطا فرما، تیرے حبیب کی محبت عطا فرما، ہمارے املاک کی حفاظت فرما، اموال کی حفاظت فرما، جائیدادوں کی حفاظت فرما، بستیوں کی حفاظت فرما، مسجدوں کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، پروردگار بارگاہوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ دشمنان دین کے ناپاک عزائم کو ناکام بنا، ہمارا سر ہمیشہ تیرے دربار میں جھکنے کے لیے بے چین رہے، ایسی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری زبانوں کو تیرے ذکر کی مٹھاس عطا فرما، پروردگار ہماری آنکھوں کو تیری محبت میں رونے والی آنکھیں بنا دے مولا۔ یا اللہ ہم گناہگار، ہم سیاہکار، ہم خطاکار، سب تابع گناہوں میں گرفتار ہیں مولا، مگر تیری رحمت کے طلبگار ہیں۔ آج مغفرت والی رات ہے، رحمت والی رات ہے، پروردگار برکت والی رات ہے، ہمارے حال پر رحم و کرم فرما۔ ہم اس لائق نہیں ہیں، ہم قابل نہیں کہ تیرے سامنے منہ کھولیں، مگر مولا کس کو پکاریں؟ تو ہی تو ہمارا مولا ہے، ہمارا رب ہے مولا۔ ہمارے دامن اسیاں کو دھو دے مولا، رحمت کے چھینٹے سے دھو دے مولا، ہمارے ظاہر باطن کو پاک صاف فرما دے۔ یا اللہ ہماری گندگیوں کو دور فرما دے مولا، ہماری گندی سوچ کو پاک سوچ بنا دے مولا۔ یا اللہ ہماری آنکھوں کو تیری حبیب کا جمال دکھا دے مولا، اس لائق بنا دے مولا، ہماری زبانوں کو تیرے ذکر کی مٹھاس عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے جسم کو ایک ایک عضو کو تیری فرما برداری کی توفیق عطا فرما، نافرمانی سے بچا مولا، اسلام پر قائم رکھ، عزت کی زندگی دے مولا، ایمان کی موت نصیب فرما، وقت آخر رسول اللہ کا دیدار نصیب فرما، زبانوں پر کلمہ جاری فرما، حضور کے دیدار میں مگن مست ہو کر آخری سانس لیں، وہ توفیق عطا فرما۔ یا اللہ لوگوں کے حق ادا کر دینے والا بنا دے، حق تلفی سے بچا لے مولا، جھوٹ سے بچا لے مولا، غیبت سے بچا لے، یا اللہ گھمنڈ سے بچا لے، غرور سے بچا لے، تکبر سے بچا لے۔ یا اللہ بڑائی تجھے زیب دیتی ہے مولا، ہم گناہگار، ہم عاجز بندے ہیں، ہماری عاجزی پر رحم و کرم فرما مولا، ہماری درماندگی پر رحم فرما، ہماری بے بسی پر رحم فرما۔ یا اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، ہم دامن پھیلائے، جھولی پسارے تجھے بھیک مانگتے ہیں مولا، تیرے حبیب کا صدقہ عطا فرما۔ رب العالمین مغفرت نصیب فرما، رحمت عطا فرما، عافیت نصیب فرما۔ یا اللہ بیماریوں سے عافیت نصیب فرما، بلاؤں کو ٹال دے مولا، اے پروردگار ریاکاری سے بچا دے مولا، اخلاص کی دولت عطا فرما۔
اخلاص کی دولت عطا فرما، پروردگار دین کی خدمت کا جذبہ عطا فرما، خدمت قبول فرما لے۔ جن جن لوگوں نے جو جو مقصد کے لیے ان کے لیے دعا کی خواہش کی، مولا ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں، سب کی دعائیں قبول فرما مولا۔ بڑوں کا سایہ سر پہ سلامت رکھ مولا، جن کے والدین سلامت ہے انہیں سلامت پا کر رحمت رکھ مولا، اور جو اپنے والدین کی ناقدری کرتے ہیں انہیں قدردانی کرنے والا بنا دے۔ جن کے والدین رخصت ہو چکے ہیں مولا ان کے درجات بلند فرما، ان کے حسنات قبول فرما، ان کے قبول کو انوار سے بڑھ دے مولا۔ یا اللہ مرحومین کی مغفرت فرما دے مولا، مرحومین کی مغفرت فرما دے۔ ہم بیٹھے ہیں مولا ہمارے اٹھنے سے پہلے مغفرت فرما دے، ہم جہاں ہیں مولا ہمارے بکھرنے سے پہلے مغفرت فرما دے۔ یا اللہ ہماری مشکل آسان فرما دے، ہماری پریشانیاں دور فرما دے۔ یا اللہ نمازوں کا پابند بنا دے، نمازوں کا پابند بنا دے، باجماعت نماز ادا کرنے والا بنا دے مولا، روزوں کے قابل بنا دے مولا، عبادت کا مزہ عطا فرما، ذکر کی لذت عطا فرما۔ رب العالمین جن جن لوگوں نے جو جو دعا کے لیے کہا ہے، بہت سے گھروں میں بچے انبیاء ہی بیٹھے ہیں، ان کی شادیوں کے انتظامات فرما دے، شادی شدہ جوڑوں کو خوشحال زندگی عطا فرما۔ میاں بیویوں میں کہیں لڑائی جھگڑے کوئی پیدا کرنا چاہ رہا ہے یا غلط فہمیاں ہیں تو ان غلط فہمیوں کو دور فرما کر آپس میں محبت عطا فرما، نیک صالح اولاد عطا فرما دے، نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے، جو اولاد نرینہ نہیں رکھتے انہیں اولاد نرینہ کی دولت عطا فرما، پیارے آقا کا صدقہ عطا فرما، حضور کے نالین اقدس کا صدقہ عطا فرما، مولا ابو بکر صدیق کی صداقت کا صدقہ، فاروق اعظم کی عدالت کا صدقہ، عثمان غنی کی حیا کا صدقہ، سخاوت کا صدقہ عطا فرما، مولا کائنات کی ولایت کا صدقہ عطا فرما، حضرت فاطمہ کی چادر کا صدقہ، حسنین کریمین کی شہادت کا صدقہ، غوث اعظم کی غوثیت کا صدقہ، خواجگان کی خواجگی کا صدقہ، کل اولیاء کی ولایت کا صدقہ، ہماری دعائیں قبول فرما مولا، ہماری دعائیں قبول فرما۔ یا اللہ جو لوگ برائیوں میں گرفتار ہیں ان برائیوں سے نکال دے مولا، جو بے قصور جیلوں میں پڑے ہیں ان کے نکلنے کے راستے آسان فرما دے۔ تیرے حبیب کی امت پر سے تنگ کیا جا رہا ہے مولا، دنیا کے چپے چپے میں اور ہمارے ملک میں بھی مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، چوراہوں پر موب لنچنگ کی جا رہی مولا، ہماری حفاظت فرما، جانوں کی حفاظت فرما، مالوں کی حفاظت فرما، ایمان کی حفاظت فرما، اسلام کی حفاظت فرما، غیروں کے دلوں میں رعب پیدا فرما دے، ہیبت پیدا فرما دے، آپس میں اتحاد عطا فرما، قوت عطا فرما، قوت ایمانی عطا فرما، قوت روحانی عطا فرما، قوت جسمانی عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی دعائیں قبول فرما، آمین یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا مجید السائلین، یا امان الخائفین، یا غیاث المستغیثین، اغثنا 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 بجاہ نبیک المصطفیٰ وحبیبک المجتبی صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم، وبوسیلة الشیخ سیدنا عبد القادر حسنی الحسینی الجعفری الجیلانی قدس اللہ تعالی سر العزیز برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ۔